السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی یہاں کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آپ سگریٹ کیوں پی رہے ہیں؟ تمہارے بغیر میری حالت ایسی ہی ہو سکتی ہے۔ سگریٹ خود کو سکون دینے کے لیے پی رہا ہوں، مگر خدا کی قسم سکون نہیں آ رہا۔ فجر میں مر رہا ہوں، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری جان نکل رہی ہے۔ مجھے سکون تم دے سکتی ہو، خدا کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ فجر سگریٹ تو کیا، تم کہو تو تمہیں وہ ہر چیز چھوڑ دوں گا جو تمہیں اچھی نہ لگتی ہو۔ اس کی گرے آنکھوں میں فجر کو پانے کی حسرت صاف نظر آ رہی تھی۔ میں مجبور ہوں، بابا مجھے نہیں آنے دیں گے۔ بابا نے مجھے اپنی قسم دی ہے، میں بابا کی قسم توڑ کر نہیں آ سکتی۔ فجر مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے غلط ہوا ہے تم پر یقین نہ کر کے۔ میں نے زندگی کی سب سے بڑی بھول کی ہے۔ تم اس کو جو چاہے سزا دے لو، مگر اپنے بابا کو مناؤ، مجھے معاف کر دیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ مگر بابا بات تک نہیں سننا چاہتے۔ ان کی ایک ہی شرط ہے کہ آپ اور بابا میں سے مجھے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ بتائیں میں کیا کروں؟ میرے لیے فیصلہ کرنا مر جانے کے برابر ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ بتائیں میں کیا فیصلہ کروں، کس کو چھوڑوں؟ فجر پلیز رونا بند کرو، ٹھیک ہے؟ جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے مجھ سے بات کرتی رہنا، پلیز رابطہ ختم مت کرنا۔ تم سے بات کر کے مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ مجھ سے بات کر کے مجھے جینے کی وجہ دیتی رہنا۔ میں انتظار کروں گا اس وقت کا جب انکل کا دل میرے لیے سافٹ ہو جائے گا۔ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وجدان بھائی ہے نا، کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وجدان بھائی کی ہمت کی بدولت ہی میں آپ سے بات کر پا رہی ہوں۔ سچ میں وجدان ہر رشتے کو کتنی خوبصورتی سے لے کر چلتا ہے۔ ہر رشتے میں ایمانداری اور کھرا انسان ہے، مگر بدقسمتی ہے اس انسان کی کہ وہ سریا بیگم کا بیٹا ہے۔ اس کی ماں نے جو اسے گھاؤ دیا ہے، تمہارا بھائی وہ سہ نہیں پا رہا۔ اس کا خیال رکھنا۔ وہ اندر سے جس قدر ٹوٹا ہے، اس نے بظاہر وہ ظاہر بھی نہیں کیا۔ شاید یہ مضبوط انسان کی شان کے خلاف تھا۔ وہ اپنا درد ظاہر کرتا۔ میں ان کا خیال رکھ لوں گی۔ آپ اپنا خیال رکھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں اپنا خیال رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، مگر اس کے لیے تم مجھے یقین دلاؤ کہ تم میرے ساتھ ہو، اور تم میری تھی اور ہمیشہ میری رہو گی۔ فجر کو دیکھ برا کی آنکھیں خمار زدہ تھی۔ جب اتنا پیار کرتے ہیں تو میری آنکھوں میں دیکھ کر پڑھ لیجئے کہ دور دور تک آپ کے سوا آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کچھ چیزیں وقت حالات پر چھوڑ دینی چاہیے۔ بس یہ جان لیں کہ میں اپنے بابا کا مان توڑ کر کبھی نہیں آ سکتی، اور یہ بھی جان لیں کہ میں آپ کے سوا بھی اپنی زندگی میں کسی کو آپ کی جگہ نہیں دے سکتی۔ فجر آپ کی تھی، آپ کی ہے اور ہمیشہ آپ کی رہے گی۔ تو بس پھر ہر میدان ہم جیت لیں گے۔ فجر کی بات سن کر براق کے لب مسکرائے تھے۔ سگریٹ پھینکیں اور وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ سگریٹ نہیں پئیں گے۔ آپ کو میری قسم، وہ بڑے مان سے بول رہی تھی۔ تمہاری قسم کھانے کی ضرورت نہیں، تم کہو تو میں جان دے دوں۔ یہ سگریٹ چھوڑنا تو معمولی سی بات ہے۔ سگریٹ کو ہاتھوں سے مسل کر نیچے پھینکتے ہوئے وہ دلکش انداز سے مسکرایا۔ پلیز یہاں پر پلیز۔ وہ ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے فجر سے کس مانگ رہا تھا۔ فجر نے اسکرین پر لب رکھتے ہوئے کس دی تو براق نے 2 سیکنڈ کے لیے اسکرین سے ہونٹ اٹھائے ہی نہیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر بے ترتیب تھیں کہ سنبھالے نہیں سنبھل پا رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی باتیں کرتے کرتے کب گہری نیند میں چلی گئی، اسے پتہ نہیں چلا۔ فجر کے ہاتھ سے موبائل سائڈ پر گرا گیا۔ وہ گہری نیند سو چکی تھی، جبکہ براق ابھی بھی جاگ رہا تھا، اس امید پر کہ شاید فجر کو جاگ آئے اور موبائل کو سامنے سیٹ کر کے تاکہ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ مگر فجر گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اسے براق کے تڑپتے جذباتوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ براق کو اسکرین پر سوائے چھت کے پنکھے کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ پوری رات وہ موبائل کو نظروں کے سامنے رکھے ہوئے اس امید پر تھا کہ کبھی تو فجر کو جاگ آئے گی اور وہ موبائل اٹھا کر دیکھے گی۔ نہیں، مجھے میرا وجدان چاہیے۔ اگر کسی نے وجدان کے بارے میں غلط کہا تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ وہ زور سے چلائی تھی۔ وجدان مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ منت پاگلوں کی طرح بالوں کو نوچتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ منت بیٹا، میری بات سنو، وجدان نہیں ہے اس دنیا میں، خود کو سنبھالو۔ منت کے بابا زبردستی منت کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے باہر جانے سے روک رہے تھے۔
پلیز بابا، خدا کے لیے مت ایسا کہیں۔ وجدان نہیں مر سکتا۔ اگر وجدان نہیں تو منت بھی نہیں، میں مر جاؤں گی اگر وجدان کا کچھ ہوا تو۔ منت ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے کرتے تھک گئی، مگر اس کے بابا نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ چیخیں مار مار کر روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ منت میرا بچہ، یہ خدا کا حکم ہے، اللہ کی مرضی کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا کا حکم ماننا ہم پر فرض ہے، ہمارے پاس اس کی رضا پر راضی ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میری بچی، میں جانتا ہوں تمہارا دکھ بہت بڑا ہے۔ آصر برک اپنی بیٹی کو زمین سے اٹھا کر گلے لگاتے ہوئے خود بھی دکھی ہو کر رونے لگا۔ بابا، میں وجدان کے بغیر نہیں جی سکتی۔ بابا پلیز مجھے مار ڈالیں، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لوں گی۔ منت اپنے بابا کے سینے سے لگی ہوئی چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ منت کی چیخوں میں اتنا درد تھا کہ حویلے کی دیواریں لرزا اٹھی تھی۔ ہائے اللہ جی، میرا بیٹا، میرا شیر، میری جان۔ ثریا بیگم کی دردناک چیخیں روم سے آ رہی تھیں۔ ثریا کو بے ہوشی کی حالت میں نیچے سے اٹھا کر روم میں لے جایا گیا۔ ثریا، خود کو سنبھالو، ابھی تو ہمیں حوریہ کو سنبھالنا ہے، ابھی تو ہمیں اذلان کو سنبھالنا ہے۔ ریاض ورک آنسوؤں سے بھری آواز میں ثریا کو خاموش کروا رہا تھا، اس کو حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، حالانکہ چودھری ریاض خود آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ چودھری ریاض کا مضبوط بازو آج ٹوٹ گیا تھا۔ نہیں حوصلہ کر سکتی مجھ سے، صبر نہیں ہو رہا، وہ چلائی تھی۔ ریاض، مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ ریاض ورک کے سینے سے لگتی ہوئی لپٹ کر وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، وہ چیخیں مار رہی تھی۔ بے شک ثریا ایک بہت بڑی عورت تھی، بری عورت تھی، مگر وہ تھی تو ماں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وجدان سے بہت پیار کرتی تھی۔ وجدان میں ثریا کی جان بستی تھی۔ ثریا، صبر کرو، میرا دل پھٹ رہا ہے، ہم نے ابھی اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے۔ ریاض برک جو صبر نہیں کر پا رہا تھا، وہ ثریا کو کیسے صبر کرواتا؟ کیسے صبر کریں؟ کیسے بتائیں صبر کیسے کروں؟ وہ ہاتھ پھیلا کر چودھری ریاض کے سامنے کھڑی تھی۔ میرے بیٹے کے مرنے کی خبر دے کر صبر کروا رہے ہو؟ میرا وجدان، میرا شہزادہ، میری جان، اس کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ مرنا تو مجھے چاہیے تھا، میں مر جاتی، تم اتنے اچھے تھے وجدان۔ وجدان، واپس آ جاؤ میری جان، واپس آ جاؤ، تم جیسا کہو گے میں کروں گی۔ وہ چیخوں کے ساتھ روتی ہوئی روم کے دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ گھر میں ہمیشہ نفاست اور ٹھہراؤ کے ساتھ رہنے والی ثریا آج پاگلوں کی طرح سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا، میں اس گھر کو آگ لگا دوں گی، کوئی نہیں بچے گا۔ مل کر دشمنوں نے چین لیا، میرے بیٹے کو چھین لیا۔ اس کی نظروں میں آج بھی آصف، عافیہ اور اس کی بیٹیوں کے لیے شدید نفرت تھی۔ ثریا بیگم کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے صبح وجدان سے ہوئی سخت کلامی کا منظر تھا، جسے سوچ سوچ کر وہ تڑپ رہی تھی۔ وجدان نے جاتے ہوئے کہا، امی خدا آپ کو ایسی سزا دے کہ نہ تو آپ جی سکیں اور نہ مر سکیں۔ ثریا نے پہلی بار اپنے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ آنسوں سے بھری لال آنکھوں سے بول رہا تھا، امی آپ کو سزا دینے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے، میں خدا سے التجا کرتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے سزا خود کو تجویز کریں۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ وجدان گھر سے باہر جانے کے 2 گھنٹے بعد ہی گھر پر پولیس فورس نے آ کر بتایا کہ چودھری وجدان ورک کی گاڑی کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ان کی گاڑی نیچے گھنے جنگل میں جا گری تھی۔ بہت جدوجہد کے بعد گاڑی کے ٹوٹے ہوئے پرزے دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ چودھری وجدان ورک کسی صورت بچ نہیں سکتا۔ گاڑی کی حالت دیکھ کر پولیس کا کہنا تھا کہ اس کی تو لاش بھی ڈھونڈنا ناممکن سی بات تھی۔ پولیس کا یہ تک کہنا تھا کہ اگر قسمت سے وہ بچ بھی گیا تو نیچے گھنے جنگل میں جنگلی جانوروں نے اس کا شکار کر لیا ہوگا۔ ایسے حالات میں چودھری وجدان کا بچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ گھر میں قیامت کا ماحول بن گیا تھا۔ ہر طرف چیخو پکار کا ماحول تھا، پوری حویلی دردناک چیخوں سے گونج رہی تھی۔ جہاں کل خوشیوں کا بسیرا تھا، وہاں پر آج قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ گھر سے جانے والا کوئی معمولی انسان نہیں، اس گھر کا مضبوط ستون، اس گھر کی شان، چودھری وجدان ورک مرا تھا۔ گھر تو گھر، آس پڑوس کے 7 سے 8 گاؤں اس کے غم میں برابر شریک تھے۔ صلاح الدین تو یہ خبر سنتے ہی لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا تھا۔ اس کا شیر، اس کا لاڈلا پوتا صلاح الدین کا غرور آج اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یہ بات صلاح الدین جیسا مضبوط اعصاب کا مالک برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس کی حالت اس وقت اتنی خراب تھی کہ اسے ICU میں داخل کر دیا گیا۔ حوریہ اور اذلان ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ فجر مسلسل روتے ہوئے اپنی بہن کو سنبھال رہی تھی، جو پوری طرح سے پاگل ہو چکی تھی۔ وجدان اس کی دنیا تھا۔ آج منت کی دنیا لٹ گئی تھی۔ منت کسی کو کوئی بات نہیں سن رہی تھی، اسے بس ہر صورت وجدان چاہیے تھا، اور وجدان اسے کہاں سے لا کر دیتے۔ فجر چپ کرواتے کراتے خود بھی چیخوں سے رونے لگی تھی۔ ابھی تو حوریہ نے آنا تھا، ابھی تو حوریہ کی چیخوں نے حویلی کو لرزانا تھا۔ اور جس کی دنیا اس کے بھائی تھے،
جس نے اپنے بھائیوں کو ہمیشہ بے انتہا پیار کیا، جو حریہ اپنے جڑواں بھائیوں پر مان کرتی تھی، آج وہ مان ٹوٹا تھا۔ آج وہ مضبوط کڑی ٹوٹی تھی جس نے گھر کو بڑی محبت سے اور ذہانت سے جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ ابھی تو صدف نے آنا تھا جس نے ہمیشہ بھتیجوں کے روپ میں اپنے بھائیوں کو دیکھا تھا۔ ابھی تو اس نے اپنی چھاتی پیٹنی تھی۔ اس حویلی نے آج سے پہلے ایسا غم کا ماتم نہیں دیکھا تھا۔ حور جی، چلو ہمیں جلدی سے تمہارے گھر چلنا ہے۔ بلاج جو تیز قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوا تھا، یہ بالکل بھی بلاج کے گھر آنے کا ٹائم نہیں تھا، تو صدف اور حریہ دیکھ کر حیران سی ہو گئی تھی۔ سامنے ہی صدف اور حریہ کسی بات پر کھلکھلا کر مسکرا رہی تھی۔ کیوں، خیریت ہے؟ ہمیں کیوں جانا ہے بابا کے گھر؟ حریہ حیران نظروں سے بلاج کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اور پلیز سوال جواب بعد میں کر لینا، ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتا، پلیز تم چلو۔ اماں آپ بھی چلو۔ بلاج حریہ اور صدف کی جانب دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، مگر بلاج کی اڑی ہوئی رنگت یہ بتا رہی تھی کہ کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے حور اور صدف کے مائکے میں۔ بلاج مجھے بتائیں، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ حریہ بلاج کے قریب آ کر بولی تھی۔ صدف بھی صوفے سے کھڑی ہو کر چلتی ہوئی ان دونوں کے قریب آ گئی۔ بلاج بیٹا خاموش کیوں ہو؟ بتاؤ، سب خیر تو ہے؟ میرا دل بند ہو رہا ہے، خیریت نہیں ہے، بلاج نے بمشکل کہا تھا۔ بلاج کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صدف اور حریہ بھی گھبرا گئی تھی۔ بلاج پلیز بتاؤ کیا ہوا ہے، آپ رو کیوں رہے ہو؟ حریہ اپنی نرم ہتھیلی سے بلاج کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے خوفزدہ تھی۔ وہ سوچ کر ڈر رہی تھی کہ اگر بلاج رو رہا ہے تو مطلب بات بہت بڑی ہو گئی۔ حور وجدان اس دنیا میں نہیں رہا کیا؟ وہ چلاتے ہوئے بلاج سے دور ہو گئی۔ اور یہی حالت صدف کی تھی۔ اتنی گھٹیا بات آپ نے اپنے منہ سے کیسے نکالی بلاج؟ وہ میرے وجدان بھائی کے بارے میں۔ حور کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نیچے گر رہے تھے۔ بلاج کیا بول رہے ہو؟ بولنے سے پہلے کبھی سوچ لیا کرو۔ صدف سر پکڑ کر چکراتے سر کو لیے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ 2 منٹ اور کھڑی رہتی تو شاید چکرا کر زمین پر گر جاتی۔ بلاج نے سہارا دے کر اپنی ماں کو بٹھایا۔ اس کے لیے کچھ بھی شاکنگ نہیں تھا۔ جانتا تھا کہ جب وہ یہ خبر اپنی ماں اور بیوی کو سنائے گا تو ایسے ہی قیامت گھر پر ٹوٹ پڑے گی، جس خبر کو وہ مرد ہو کر سہ نہیں پایا۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے، دل پھٹنے کو تھا۔ وہ یہ خبر نازک دل عورتیں کیسے برداشت کر سکتی تھیں؟ اور پلیز میری بات سنو، صبر سے بات سنو۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اسے سنبھالنا چاہتا تھا۔ کوئی صبر نہیں، کوئی بات نہیں، اس طرح کی گھٹیا بات بول کر آپ مجھے صبر کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ دور رہیں مجھ سے، آپ میرے بھائیوں سے ہمیشہ نفرت کرتے ہیں۔ مگر یہ بات میں اچھی طرح جانتی تھی، مگر آپ نفرت میں اس حد تک گر جائیں گے مجھے پتہ نہیں تھا۔ بلاج آپ سے نفرت میں اس حد تک گر گئے ہیں کہ میرے بھائی کے بارے میں ایسی واہیات خبر سنا رہے ہیں۔ وہ بلاج کو دھکا دے کر خود سے دور ہوئی، کمرے کی جانب بھاگی تھی، اتنی ہی تیزی سے بلاج جس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں حور خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ حور میری بات سنو، پلیز دروازہ مت بند کرنا۔ بلاج نے دروازے کے بیچ میں ہاتھ رکھتے ہوئے حور کو دروازہ بند کرنے سے روکا تھا، جو اس وقت بلاج کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ زبردستی دھکا لگا کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حریہ کے مقابل بلاج تھا جو ہر لحاظ میں اس سے مضبوط اور طاقتور تھا۔ بلاج نے حریہ کو دروازہ بند کرنے سے روکا اور زبردستی وہ اندر بھی داخل ہو گیا۔ میں اس وقت آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، آپ میری نظروں سے دور ہو جائیں۔ آپ نے میرے بھائی کے لیے اتنا غلط کیسے کہہ دیا؟ وہ روتے ہوئے بلاج کو دھکا دے کر اس سے دور ہوتی ہوئی جا کر بیڈ کے کنارے پر پاؤں لٹکائے بیٹھ گئی۔ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کا دل اس قدر درد سے بھرا ہوا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چیخیں مار کے روتی۔ اس کے دل نے رتی برابر بھی قبول نہیں کیا تھا کہ جو کچھ بلاج نے کہا وہ سچ ہے۔ اسے اب تک یہی لگ رہا تھا کہ بلاج ہمیشہ اس کے بھائیوں سے نفرت کرتا ہے اور اسی نے اسی نفرت میں یہ بات کہی ہے۔ اسے آگے جو حریہ کا دماغ کچھ سوچ نہیں رہا تھا۔ حور میری جان، میری بات سنو، میں تمہیں اتنا برا انسان لگتا ہوں جو کسی کی موت کا مذاق اڑاتے ہوئے جھوٹی افواہ پھیلائے گا، وہ بھی تمہارے بھائی کے لیے؟ کیا میں نہیں جانتا تمہاری جان بستی ہے اپنے بھائیوں میں؟ میں تمہیں کیوں ایسی خبر سنا کر تکلیف دوں گا؟ ہاں، میں مانتا ہوں کہ یہ وقت تھا کہ میں وجدان کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر یار اگر میں کہوں کہ اس وقت وجدان میرا آئیڈیل انسان ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ میں مانتا ہوں کہ وجدان کو پہچاننے میں مجھے بہت دیر لگی، مگر آج مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی کہ وجدان ایک پرفیکٹ انسان تھا۔ وجدان جیسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ وجدان ہر سانچے میں فٹ تھا۔ بلاج حریہ کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے روتے ہوئے کانپتے وجود کو اپنے سینے سے لگائے مضبوط بازوؤں کا حصار کے گرد بنائے ہوئے تھا۔ بلاج پلیز بھائی کے لیے ہے کا لفظ استعمال کرو، یہ تھا کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ چیختے ہوئے ایک بار پھر بلاج کو خود سے دور کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
तेज तेज बोलते हुए हूर मुसलसल रो रही थी। इसका वजूद कांप रहा था। इसका दिल इस वक्त हजार डर और वसवसों से भर चुका था, जिसको ना तो जुबान तक लाने की हिम्मत रखती थी, ना दिमाग में सोचने की। ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा, प्लीज रोना बंद करो, हम वजदान के घर चलते हैं, अल्लाह करे वहाँ सब कुछ ठीक हो। वो उसके करीब जाकर प्यार से इसका चेहरा हाथों के प्याले में लेते हुए नरमी से बोला, हो सकता है मुझे किसी दुश्मन ने झूठी खबर दी हो। वजदान ठीक है, बस कंफर्म करने के लिए हम लोग जाएंगे और मिलकर वापस आ जाएंगे, इतना तो तुम कर सकती हो। हूर हाँ में सर को हिलाते हुए बलाश की बात मान ली। बलाश ने हुरिया को झूठ बोला था, क्योंकि हुरिया किसी भी सूरत इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी कि इसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर हुरिया को इसकी माँ के लिए ले जाना ज़रूरी था। हुरिया को इसकी माँ के ले जाना ज़रूरी था। हुरिया इस बात पर राज़ी हो गई थी कि वजदान के घर जाएगी, मगर इसके दिल ने इस बात को अफवाह ही समझा था। इसके दिल से दुआएं निकल रही थी कि ऐ अल्लाह ये अफवाह ही हो, किसी दुश्मन की साजिश हो, किसी ने झूठ बोला हो। बलाज हूर को चेंज करने का बोलकर अपनी माँ की जानिब जाने लगा था। जानता था कि इसकी माँ की हालत भी हूर से कम नहीं है। हूर को चेंज का बोलते हुए दरवाज़ा खोलकर अपनी माँ का रूम की तरफ बढ़ गया था। हुरिया जब अपने मायके पहुंची तो वहां कयामत का मंजर था। घर में चीखों की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। हुरिया का हाथ बलाश ने गाड़ी से उतरकर मजबूती से थाम रखा था। दूसरी तरफ से अपनी माँ का हाथ थामे वो को क्रॉस दोनों को इसका दुखी घड़ी में सहारा देते हुए लेकर आ रहा था, मगर चीखों की आवाज़ें सुनकर हूर बलात से हाथ छुड़वाती हुई भाग कर घर के अंदर दाखिल हुई। सामने ही मन्नत ज़मीन पर बैठी हुई रो रही थी। पास ही फजर, जो खुद ही रो रही थी मगर मन्नत को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। बाकी घर के लोगों की चीखती हुई रोती हुई आवाज़ें बता रही थी कि सच में इसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। हरिया हुरिया को देखकर इसकी माँ ने चीखते हुए हुरिया का नाम लिया। तुम्हारा भाई, इस घर का शहजादा वजदान इस दुनिया में नहीं रहा, हमारा वजदान मर गया है। इसकी माँ की चीखते हुए उठकर हुरिया के गले लग गई। हुरिया पत्थर की मूरत बनी हुई हाथ लटकाए खड़ी थी। इसके दिमाग ने तस्लीम कर लिया था, मगर दिल तस्लीम करने को तैयार न था। वो साकत खड़ी हुई थी, इसकी आंखों से आंसू थम चुके थे। अम्मी, क्या हो गया है आपको? चुप हो जाएं, भाई वापस आ जाएंगे। अपने बेटे के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो शायद अपने हवासों में नहीं थी। अपनी माँ को पीछे करती हुई नागवारी से बोली, मन्नत आपी, आप क्या पागल हो गई हैं? आपका शौहर शेर है, और शेर आपने इतनी आसानी से अपने शौहर की मौत को तस्लीम कर लिया। और यह रोती हुई मन्नत के करीब जाकर बैठ गई। मैंने तस्लीम नहीं किया और ना कभी करूँगी। वजदान कभी मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। मन्नत तड़प कर बोली थी। तो फिर इन सबको भी चुप करवा दो, क्यों तमाशा बना रहे हैं? हुरिया का इशारा तमाम घर वालों की जानिब था। हुरिया और मन्नत की हालत देखकर घर वाले और भी दिल बर्दाश्ता हो गए थे। वो जानते थे कि हुरिया और मन्नत का वजदान से बहुत गहरा रिश्ता है। एक बहन है और एक दूसरी बीवी। इनके दिल ये मानने को तैयार नहीं थे कि वजदान इस दुनिया में नहीं रहा। बलास सदफ के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ। सदफ की आंखें रो रो कर लाल और सूजी हुई थी। वो अपने भाइयों के गले लगकर ऊंची आवाज़ के साथ रो रही थी। आखिर घर के बाग से खूबसूरत खुशबू और महकता फूल टूटकर मुरझाया था। किसी को भी सब्र नहीं आ रहा था। पुलिस वालों ने तहकीक करने के बाद साफ बता दिया था कि वजदान विर्क इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि गाड़ी बहुत हिस्सों में टूटी हुई मिली थी और गाड़ी पर बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था। मतलब चौधरी वजदान विर्क बुरी तरह जख्मी होकर जंगल में, अगर वहाँ किसी जंगली जानवर ने इसका शिकार कर लिया, इसके लिए वजदान विर्क की डेड बॉडी नहीं मिल सकी थी। जिमल, अजलान, हमाद, अरीशा चारों तुर्की से एक साथ सलाउद्दीन की गमजदा हवेली पहुंच चुके थे। अजलान की हालत ऐसी थी जैसे वो सालों से बीमार हो। आंखों के सूजे हुए किनारे बता रहे थे कि इसने अपने भाई के होने का दर्द किस कदर है। फरजान इसका सिर्फ भाई नहीं था, जान था इसकी। दो जिस्म एक जान थे। दोनों एक साथ दुनिया में आए। इतनी मोहब्बत थी दोनों भाइयों में कि लोग देखकर रश्क करते थे। अजलान ने इसका अहम एज हम एज होकर भी कभी वजदान को कोई मुकाबलेबाजी नहीं की। हमेशा इसे बड़े भाइयों की जगह दी। आज इसका यूं चले जाना अजलान का दिल तस्लीम नहीं कर रहा था। जब इसे पता चला था कि वजदान की डेथ हो गई है, वो कुछ बोला नहीं था। बस इसके आंसू थे जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अजलान जैसे घर में अंदर कदम रखा, हुरिया भागती हुई इसके गले लग गई थी। अजलान भाई, प्लीज़ वजदान भाई को ढूंढ कर ले आए, यहाँ पर तमाशा लगा रखा है सबने। अजलान लाल आंखों से रोते हुए अपनी बहन की जानिब देख रहा था,
جو دونوں بھائیوں کی جان تھی، دونوں بھائیوں کی بچپن سے لے کر حریہ کو پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ آج وہ بہن اتنے مان سے کہہ رہی تھی کہ وجدان بھائی کو اذلان بھائی لے آئے۔ وہ کہاں سے لے آتا؟ اذلان بھائی پلیز آپ بھی ان لوگوں کی طرح مت روئیں، آپ وجدان بھائی کو ڈھونڈیں۔ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ اسے اذلان کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ حریہ نے اذلان کا درد بھری آواز سے نام لیا تھا۔ حریہ میری پیاری بہن، تسلیم کر لو ہمارا بھائی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اذلان کو پل پل کی خبر مل رہی تھی، اس لیے وہ مرد ہونے کے ناطے تسلیم کر چکا تھا کہ یہی خدا کی مرضی ہے۔ چھوڑیں مجھے، میں نہیں کروں گی تسلیم۔ آپ سب کے جیسے ہو گئے ہیں، ذرا سی کوشش نہیں کر سکتے بھائی کو ڈھونڈنے کی، اور کہہ رہے ہیں بھائی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اذلان بھائی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ روتے ہوئے اذلان سے دور ہو گئی۔ اس کا مان ٹوٹ گیا تھا۔ اسے امید تھی کہ اذلان وجدان کو ڈھونڈ لائے گا۔ اذلان مجھے وجدان لا دو، میں مر جاؤں گی۔ ثریا بیگم اپنے بیٹے سے ملتے ہوئے تڑپ کر رو رہی تھی۔ اذلان اپنی ماں کا ماتھا چومتے ہوئے بغیر جواب دیے آنسو سے روئے جا رہا تھا۔ وہ کیا جواب دیتا، کہاں سے لے کے آتا وجدان کو؟ وہ کتنے بدقسمت تھے کہ ان کو وجدان کا آخری وقت چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ گھر میں قیامت کا ماحول نظر آ رہا تھا۔ صلاح الدین کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، دل کا اٹیک آنے سے انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ صلاح الدین کو اٹیک آنے سے پریشانی اور بڑھ گئی تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون کس کو ہمت دے، کون کس کو سنبھالے۔ ہر کسی کا درد ایک دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ وجدان کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ اس نے ہر کسی کو دل میں اپنا ایک خاص مقام بنا رکھا تھا۔ ایسی محبت کی خوشبو اس نے اپنے چاروں اطراف میں بکھیری ہوئی تھی کہ اس کے جانے کے بعد اس کی خوشبو کو محسوس کر کے لوگ تڑپ رہے تھے۔ لوگ وجدان ورد کی موت کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ بہت مشکل وقت تھا اس وقت ورد خاندان پر۔ ہر کوئی غم سے نڈھال تھا، مگر وقت کسی کے لیے رکتا نہیں۔ وقت چلتا ہے، صرف جانے والے جاتے ہیں اور کچھ چاہنے والے پیچھے تڑپنے کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں۔ ایک ماہ بعد آج وجدان کو اس دنیا سے گئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، مگر اب تک گھر میں کوئی بھی سنبھل نہیں سکا تھا۔ ہر کوئی اسی طرح سے غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ منت نے خود کو کمرے کی حد تک محدود کر لیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آتی ہی نہیں تھی، نہ ہی وہ کسی سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں صرف وجدان کا انتظار کرتی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک منت وجدان کا انتظار کرتے کرتے رو رو کر بیحال ہو جاتی تھی۔ رات کو تھک کر نیند کے آغوش میں چلی جاتی۔ صبح ہوتے ہی ویرانی کی دنیا اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ وجی آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وجی آپ تو میری آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کرتے تھے، اب تو آپ کی منت دن رات روتی ہے۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ واپس آ جائیں پلیز۔ منت روز کی طرح بیڈ کے اوپر وجدان کا کرتا پھیلائے دیوانگی سے اس کے اوپر لیٹی اس کے کرتے سے باتیں کر رہی تھی، لبوں سے کرتے کو بار بار چومتے ہوئے۔ رو رو کر اس نے کرتے پر کئی آنسو کے دھبے چھوڑے ہوئے تھے۔ یہ وجدان کا وہ کرتا تھا جس کو وہ جانے سے پہلے اتار کر گیا تھا، اور 2 گھنٹے بعد وجدان کی موت کی خبر پہنچ گئی تھی۔ اس کرتے سے منت کو وجدان کی خوشبو آتی تھی، وجدان کے فیوریٹ پرفیوم کی خوشبو، وجدان کے جسم کی خوشبو۔ منت اس کرتے کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ دن اور رات کا کوئی ایسا وقت نہیں تھا جس وقت یہ کرتا منت کے ہاتھ یا اس کے وجود سے لپٹا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ منت کی حالت ایسی تھی کہ پتھر کی دیواریں بھی اس کو دیکھ کر رو دیں۔ بال بکھرے، زرد چہرہ، ویران آنکھیں، اسے خود کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ خود کو ہر کسی سے دور کر کے ناتا توڑ لیا تھا۔ اس کی دنیا وجدان تھا، اگر وجدان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے یہ حصار اپنے ارد گرد بنا رکھا تھا۔ 24 گھنٹے میں کسی ایک وقت جب کوئی بہت مجبور کرتا تو 2-4 منٹ کے لیے روم میں آ جانے دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد روڑ ہو کر کہتی کہ میرے کمرے سے چلے جائیں، چیخنے لگ جاتی تھی۔ اس کی چیخوں پکار کو دیکھ کر سب اس کے روم سے چلے جاتے تھے۔ فجر اپنی بہن کی حالت دیکھ دیکھ کر افسردہ ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی بہن کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، مگر منت کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ کوئی چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وجی پلیز واپس آ جائیں، ایک بار مجھے یار وجدان کہہ کر بلائیں۔ کتنے دن ہو گئے مجھے اس نام سے کسی نے نہیں بلایا۔ پلیز وجی واپس آ جاؤ، آپ کی منت ٹوٹ رہی ہے۔ مر جاؤں گی میں اگر کچھ دن اور آپ مجھ سے جدا رہیں۔ آپ نے اپنی محبت میری سانسوں میں اس طرح بھر دی ہے کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ میرے خون کی روانی میں آپ کی محبت نشہ بن کر دوڑتی ہے۔ آپ کی محبت میری روح میں غذا بن چکی ہے۔ میں اتنے پیار کی مستحق نہیں تھی جتنا پیار آپ نے مجھ سے کیا ہے۔ کیوں کیا اتنا پیار؟ جب مجھے یوں چھوڑ کر جانا تھا، کیوں مجھے اپنے پیار کے سوا کبھی کچھ دکھایا ہی نہیں؟ کیوں مجھے نہیں بتایا کہ ایک دن آپ مجھے اپنی محبت کی چاشنی میں ڈبو کر مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کسی کو نشے کی لت ڈال کر، اس شخص سے بے دردی سے نشہ چھین کر اسے بے سہارا چھوڑ دینا بہت بے رحمی کی نشانی ہے۔
चौधरी वजदानवीर, आपने मुझे इतना प्यार किया कि अब आपके प्यार के बगैर मुझसे ना जिया जाता है, ना मरा जाता है। मैं क्या करूँ? वो वहशी सी होती हुई बेड से उठकर बैठ गई थी। बुरी तरह से अपने बालों को नोचती हुई रूम में अकेली चीख रही थी। वह ऐसे मुखातिब थी जैसे वजदान के इसके सामने बैठा हो। लोग कहते हैं कि किसी एक शख्स के जाने से दुनिया ख़त्म नहीं होती। मैं कैसे बताऊँ चौधरी वजदानवीर, आपकी सिर्फ एक शख्स नहीं, मेरी सारी दुनिया हो, मेरी कायनात हो। मुझे बताओ मैं कैसे ज़िंदा रहूँ? वजी, मेरा दिल ठीक से धड़कना भूल गया है। मुझे नींद नहीं आती। आपके जाने के बाद एक दिन भी मैं सुकून की नींद नहीं सोई। मुझे प्लीज़ वापस आ जाएं, इससे पहले कि मेरे सब्र के बांध टूट जाए और मैं वो कर जाऊं जिससे मैंने खुद को बहुत मुश्किल से रोक रखा है। मुझे मैं हराम मौत नहीं मरना चाहती। अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार नहीं होना चाहती। दिन में हज़ारों बार मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद को मौत के हवाले करके इस मौत से बदतर ज़िंदगी से आज़ादी हासिल कर लूँ। प्लीज़ वापस आ जाएं। वो चीखते हुए एक बार फिर से वजदान के कुर्ते के ऊपर ऊंधे मुंह गिरी हुई, कुर्ते को आंखों से लबों से लगाते हुए कुर्ते से लिपटी हुई थी। ये मंजर इतना दर्दनाक था कि कसम से कोई दुश्मन भी देखे तो इसकी रूह तड़प जाए, जिस तरह से वो तड़प कर वजदान के कुर्ते से लिपटी हुई थी। मुझे बर्राक से मिलाओ, तुम लोग मुझे यूं बंद नहीं कर सकते। बहराम रोज की तरह आज फिर जेल में चीख रहा था। तुम खामोश होकर बैठ जाओ, तुम्हारे चीखने से हम सर को नहीं बुला सकते। अपनी औकात देखो कि तुम क्या हो, इंस्पेक्टर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला था। मेरी औकात क्या है? अगर तुम जान जाओ तो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। बहराम भी हलक के बल चिल्लाया था। स्मगलिंग की दुनिया के गंदे कीड़े हो और इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं। मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता नहीं हूँ जो मुझे पैरों तले ज़मीन निकल जाए निकल जाने का डर दिखा रहे हो। ईमानदार हूँ, ईमानदारी के साथ 2 वक्त की रोटी कमा कर खा सकता हूँ। मुझे डराने और धमकाने की कोशिश मत करना। जेल की सलाखों में हाथ डालते हुए इंस्पेक्टर ने बहराम के गिरेबान को पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ हाथ मिला लो वरना तुम्हें ये अकड़ बहुत महंगी पड़ेगी। जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले ईमानदार लोग ही मरते हैं। गिरेबान को झटक कर छुड़वाते हुए बहराम ने इसे हाथ मिलाने की पेशकश की। ईमानदारी और इज्जत की मौत कबूल है, मगर तुम जैसे घटिया इंसान के साथ हाथ मिलाना मुझे मंजूर ना होगा, इंस्पेक्टर ने नागवारी से कहा था। बुराक पाशा जैसे बहादुर ईमानदार निडर कमांडो के साथ तुम्हारा गहरा ताल्लुक है। मुझे तो सोचकर हैरानी हो रही है। इंस्पेक्टर के कहने पर बहराम ने हैरानी से इंस्पेक्टर की जानिब देखा था। हा हा हा, कमांडर और वो बुराक, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला मेरा कुत्ता, पालतू कुत्ता है, मेरी दौलत पर ऐश करते हुए मुझे ही काट रहा है। बहराम होकों की तरह कहका लगाकर हंसते हुए बोल रहा था। काफ़ी बड़े बेवकूफ़ हो तुम बहराम पाशा। अगर थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल करते तो बहुत आसानी से अपनी बेटी की खूबियाँ देख सकते थे। बुराक पाशा कोई आम इंसान नहीं, एसएसजी का सीक्रेट कमांडर है। वो कमांडो जो शेर के सीने में पंजा मारकर एक ही वार में दिल निकाल ले और शेर को झटपटाने का मौका न दे। मारखोर का वो कमांडर जिसके खौफ से मौत भी थर-थर काँपने लगे। इसका काफ़ी मामूली समझ लिया है तुमने। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलत है। आज के बाद चिल्लाना मत कि तुम्हें बुराक पाशा से मिलना है। वो भी तुमसे नहीं मिलना चाहता, मगर इसने तुम्हारी सज़ा के दायरे इस कदर तंग किए हैं कि तुम अपनी काली दुनिया की पूरी ताकत भी लगा दो, तब भी यहाँ से नहीं निकल सकते। खुदा का शुक्र करो अभी तक तुम्हारा इसके साथ आमना-सामना नहीं हो रहा। इसके साथ आमना-सामना तुम्हें बहुत महँगा पड़ सकता है। शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है तुम्हें। अगर इसे ऊपर से ऑर्डर्स ना होते तो अब तक तुम्हारे इतने टुकड़े करता कि तुम्हारी काली दुनिया के सब लोग मिलकर भी इन टुकड़ों को गिन नहीं सकते थे, मगर इसके हाथ कानून से बंधे हुए हैं। बहराम आंखें फाड़कर इंस्पेक्टर की जानिब देखते हुए बात सुन रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था जिसको वो इतना मामूली लड़का समझता था, वो इस कदर ताकतवर हो गया है। इसका तो अंदाज ही नहीं था इसका तो अंदाज़ा ही नहीं था। अब डर रहा था बहराम पाशा। इसे अब अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। अब इसे यकीन हो गया था कि मौत इसके करीब आती जा रही है। वो सलाखों को थामे हुए नीचे चटाई पर बैठता चला गया था। इंस्पेक्टर इस पर तंजिया मुस्कुराकर वहां से जा चुका था। बुराक, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। एसएसजी के सीक्रेट कमांडो थे और मेरे इर्द गिर्द आवारा बनकर घूमते फिरते थे ताकि मुझे तुम पर शक ना हो। ओ माय गॉड, तुम कितने चालाक हो और मैं कितना बड़ा गधा और बेवकूफ़ था जो सब कुछ नज़रों के सामने होने के बावजूद तुम्हें पहचान नहीं सका। तुम मेरी नज़रों के सामने मजबूत से मजबूत तर होते चले गए और मैं तुम्हें कमज़ोर समझने की गलती करता रहा। बहराम अपने माथे को हथेली से पीटते हुए बुलंद आवाज में बोल रहा था। जेल के अंदर बैठे हुए बाकी कैदी इसकी हालत पर हंस रहे थे। बहराम इनको खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था।
फजर गहरी नींद में सो रही थी जब इसे अपने चेहरे पर अंधेरे में गर्म सांसें महसूस हुई थी। वो बुरी तरह चीखी थी। इससे पहले कि वो पूरे घर को इकट्ठा करती, बुराक ने भारी हाथ इसके लबों पर रखते हुए इसे खामोश रहने को कहा। बुराक, आप यहाँ क्यों आए? अपनी बीवी से मिलने? बेताबी से इसके मखमली गालों को चूमते हुए, सरगोशी उतारते हुए बोला, क्या आप नहीं जानते कि आपकी जान को कितना खतरा है? मैंने आपको यहाँ आने से मना किया था ना? वो आंखें दिखाते हुए सरगोशी में बोली। बज़ाहिर गुस्सा दिखाते हुए बुराक के सीने में चेहरा छुपाती चली गई थी। कितने दिनों के बाद बुराक इससे मिलने आया था। तकरीबन 1 महीने से ज़ायद दिन गुजर चुके थे। बुराक खुद से बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर इतने दिनों की जुदाई के बाद इसे फजर की गुर्बत नसीब हुई थी। ये गुर्बत इसने मौत के साथ खेल कर यहाँ तक पहुँच हासिल की थी। वो फजर की किसी भी बात का जवाब दिए बिना इसकी नाजुक पंखुड़ियों पर जलते हुए अंगारे जैसे लबों की कैद में ले गया था। पूरी शिद्दत से पंखुड़ियों की नमी पीते हुए प्यास भरी तृष्णगी मिटाता चला गया। पंखुड़ियों को लबों की गर्मी देते हुए फजर की नरम नरम सांसों को तेज सांसों में उलझाता चला गया। खुरदरे हाथों से बेताब सख्तियाँ इसके नरम धड़कनों को शिद्दत से जकड़े हुए थी। फजर की मासूम सिस्कारियाँ बुराक के लबों में कैद थीं। बुराक, प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। फजर की पंखुड़ियों को आज़ादी मिलते ही फजर फिक्र करती हुई बुराक को जाने का बोल रही थी, मगर मुकाबिल इसकी बात सुन कहाँ रहा था। इसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए, इसकी मुलायम गर्दन पर झुकते हुए, नरम गरम लम्स छोड़ते हुए, गले में उंगलियां फंसाते हुए नीचे करता चला गया था। बुराक, प्लीज़ मेरी बात सुने, कोई आ जाएगा। फजर ने बुराक का हाथ पकड़ना चाहा, मगर इसके हाथ को नरमी से अपने हाथ में पकड़ते, बेड पर पिन करते इसकी कोशिश नाकाम बना चुका था। खामोश हो जाओ, जब कोई आएगा मैं खुद बहुत अच्छी तरह से छुपा लूँगा। तुम इस बात की फिक्र ना करो, मत भूलो कि तुम्हारा शौहर एक कमांडर है जिसे हर सिचुएशन को हैंडल करना बहुत अच्छी तरह से आता है। वो खुमारदार नज़रों से देखते हुए चेहरे पर झुकाए हुए था। इसकी पंखुड़ियों पर उंगली रखे हुए वो 2 उंगलियों से मखमली होठों को नरमी से मसलते हुए बहकने लगा था। तुम्हारे वजूद की खुशबू के लिए बहुत तड़पा हूँ। फजर, प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझे सुकून हासिल कर लेने दो। सब डर कुछ देर के लिए एक साइड पर रख दो प्लीज़। बुराक की बात डर की नहीं है। बुराक, बात डर की नहीं है। बाबा की दी हुई कसम ने मुझे बांध रखा है। इसके हाथ थामे हुए इसे प्यार से देख रही थी। तुम्हारे बाबा ने कसम दी है कि मुझसे नहीं मिल सकती, तो तुम अपनी जगह पर बरकरार हो। तुमने कोई कसम नहीं तोड़ी। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम मुझसे नहीं। प्लीज़ मत तड़पाओ मुझे। क्यों मेरी जान लेना चाहती हो? तुम पर पूरा हक रखता हूँ। क्या आज की रात तुम अपनी खुशी से मेरी तड़पती शिद्दतों को महसूस करके मुझे सुकून पहुँचाने का एहसान नहीं कर सकती? इसकी नज़रों में तड़प थी, इल्तिजा थी, बेबसी थी, खुमारी थी, जो इसे और भी खूबसूरत और दिलकश बना रही थी। ऐसे मत देखो, तुम्हें नहीं पता कितने दिन से तुम्हारे लिए एक अजीब सा डर महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बहुत दूर जा रही हो। आज की रात में तुम्हें अपनी सांसों से ज़्यादा करीब करके महसूस करना चाहता हूँ। शायद मेरा डर थोड़ा कम हो जाए। वो उसकी नज़रों को देखते हुए पलकों को चूम कर बोला था। फजर, जब भी तुम्हारी कुर्बत मिली, हमेशा मेरे प्यार को ज़बरदस्ती समझकर तुमने महसूस किया। हमारे दरमियान प्यार होकर भी कभी अपना कभी अपना प्यार साबित नहीं कर सका। प्लीज़ आज की रात पूरे दिल से मुझे कबूल करके मुझे महसूस होने दो कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर। पूरे दिल से तुम मुझे खुद पर अख्तियारात दे रही हो। आज की रात सब कुछ भुलाकर खुद को मुझ में शामिल कर दो। भूल जाओ जो कुछ हुआ था, भूल जाओ जो कुछ आज के बाद होगा। बस आज की रात मेरी गुर्बत, हमारी नज़दीकियाँ याद रखो। मुझे आज की रात गुर्बत में तुम्हारा साथ चाहिए। बुराक की नज़रों में खुमारियों का एक जहां आबाद था। इसके लहजे में तड़प थी, इसकी धड़कनों में बेकरारियां थी। फजर चाह कर भी इसे इनकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आग दोनों तरफ बराबर थी। अगर वो बेकरार था तो जज्बातों की आग में फजर भी चल रही थी। और जब महबूब शौहर हो और शौहर खुद आगे बढ़कर मोहब्बत की बारिश बरसाने से आ, ब, मोहब्बत की बारिश बरसाने की आरजू रखता हो, तो ऐसे में बीवी का इनकार करना मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ फजर, आज की रात तो तुम्हारी ज़ुबान से हाँ की उम्मीद रखता हूँ। प्लीज़ इनकार मत करना। फजर ने बुराक की मोहब्बत के आगे हार मानते हुए इसकी शर्ट के खुले बटनों से नजर आते इसके चौड़े सीने पर मखमली हाथ फिरते हुए आंखें बंद कर ली, जिसका मतलब हाँ था। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आज की रात मुझ पर तुम्हारा एहसान है। इस खूबसूरत एहसान के बदले अगर जान भी मांगो तो हंसते हंसते दे दूंगा। खुमारदार भारी आवाज़ में सरगोशियाँ उतारते इसकी धड़कनों पर झुके हुए बटन स्लेट को होंठों की मदद से पूरी तरह से खोल चुका था। दूधिया मखमली बेलिबास धड़कनों को सामने देखकर दिलकश अंदाज से मुस्कुराया था। धड़कनों पर झुके हुए आंखें उठाकर
ایک نظر فجر کی شرم سے لال پڑتے چہرے کو دیکھا تھا، جو شرم سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کو بے قراری سے چومتے ہوئے جلتے ہوئے لبوں کی حدت چھوڑ رہا تھا، ارمانوں کے جلتے انگاروں کے جیسے ہونٹ کی تپش کو نرم مخملی ٹھنڈی دھڑکنوں پر محسوس کر کے وہ تڑپ رہی تھی۔ اس کے منہ سے سسکیوں کی آواز آنے لگی تھی۔ اس کی سسکاریاں سن کر وہ مزید بہکتا جا رہا تھا۔ آج کی رات فجر، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے پلیز۔ کروٹ لیتا ہوا اسے اپنے اوپر لے آیا تھا۔ فجر اس کے ریشمی بال براق کے چہرے کے پر آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ فجر نے محبت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے فور ہیڈ پر کس دی۔ براق کی دھڑکنیں کھل گئی تھی۔ وہ تو اتنے میں ہی جی اٹھا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا جتنا فجر نے قدم بڑھا لیا تھا۔ اس سے زیادہ فجر کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا۔ تھینک یو سو مچ مائی بیوٹیفل وائف۔ اس کی دھڑکنوں کو خود پر جھکائے سخت گرفت بنائے ہوئے تھا۔ براق کی بے باکی نظریں جس انداز سے اس کی نرم دھڑکنوں کو دیکھ رہی تھی، فجر کا دل چاہ رہا تھا وہ خود کو اس کی نظروں سے چھپا لے، مگر جس التجا سے اس نے اجازت لی تھی وہ چاہ کر بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شرم سے لال ہوتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ جمیل بیٹا، تم ایسی حالت میں بھاگ دوڑ مت کیا کرو۔ جمیل تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ سریا بیگم اسے دیکھ کر بڑی محبت برساتی نظروں سے بولی تھی۔ جب سے سریا کو پتہ چلا تھا کہ جمیل پریگننٹ ہے، وہ بہت خوش تھی۔ جہاں وجدان کی جانے کا اتنا بڑا دھچکا لگا تھا، وہیں یہ چھوٹی سی خوشی گھر کے ماحول کو بدلنے لگی تھی۔ سریا جمیل کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ اس کے کھانے پینے کی ہر چیز کو وہ خود اپنی نگرانی میں دیکھتی تھی۔ سریا کو منت پہلے ہی زہر لگتی تھی، مگر ہمیشہ وجدان کے ڈر سے سریا خاموش ہو جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں تھا کہ منت میں اس کے بیٹے کی جان بستی ہے، مگر جب سے وجدان اس دنیا سے گیا تھا، اب تو اسے منت اور بھی بری لگنے لگی تھی۔ جب وہ یہ سوچتی تھی اگر منت میں ماں بننے کے قابل ہوتی تو کم سے کم آج وجدان کی اولاد آنے کی کوئی امید ہوتی، مگر یہ لڑکی کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور اس نے میرے بیٹے کی نسل کو ختم کر دیا ہے۔ یہ سوچ کر سریا منت سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگی تھی۔ جمیل کو واپس کمرے میں بھیج کر اس کے لیے فروٹ بھجوانے کا بول کر وہ سیدھی کچن میں آ گئی۔ جمیل کے لیے فروٹ کاٹتے ہوئے اس کے شیطانی دماغ میں ایک نیا ایسا ناپاک پلان بن رہا تھا جس کو وہ ہر لمحہ پایا تکمیل تک پہنچانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ گھر کے کسی فرد کو سریا بیگم کے ناپاک ارادے کی بھنک تک نہیں تھی۔ اس کا گندا ناپاک ارادہ اپنے آخری مرحلے میں تھا۔ ایک گندے کام کو وہ انجام دینے والی تھی، ایک ایسا کام جس کو کرتے ہوئے کسی عام عورت کی روح کانپ جائے، مگر سریا کوئی عام عورت نہیں تھی۔ اس نے زندگی میں اتنے گناہ کر لیے تھے کہ اب اس کے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ وہ خود غرضی اور حسد کی آگ میں جلتے جلتے اس قدر پاگل ہو چکی تھی کہ صحیح اور غلط کا فرق بھول گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسی عورت تھی جس کا دل ابھی بھی صاف نہیں ہوا تھا۔ اپنا جوان بیٹا کھو کر وہ بھی پاگل ہو گئی تھی۔ وجدان کی موت کے ذمہ دار وہ فجر اور منت اور اس کی ماں باپ کو سمجھتی تھی۔ شاید وہ عورت نفسیاتی مریض بننے لگی تھی۔ حالانکہ فجر سب کچھ جانتے ہوئے فی الحال خاموش تھی۔ گھر میں ایسی قیامت ٹوٹی تھی کہ اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ سریا کی حقیقت بتا کر گھر میں ایک اور قیامت لے آتی۔ فجر کے علاوہ یہ حقیقت براق جانتا تھا، مگر براق کو فی الحال اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ فجر کا بابا براق سے سخت نفرت کرتا تھا۔ فون پر کئی بار براق نے فجر سے کہا کہ کسی نہ کسی کو سریا کی حقیقت بتا دو، مگر فجر ہر بار منع کر دیتی تھی اور کہتی تھی داجی ٹھیک نہیں اور گھر میں اتنا بڑا صدمہ ہے، ایسے ہی وہ کوئی نیا تماشا نہیں کرنا چاہتی۔ مگر ایسے حالات میں بھی سریا نے اپنے ناپاک ارادے بنائے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں ابھی اس حویلی کے مکینوں کو کون سا دکھ دیکھنا تھا۔ وقت کسی تیز رفتار پر پرندے کی طرح گزرتا چلا جا رہا تھا، مگر کسی دل سے بھی وجدان کی محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ وجدان آج بھی سب کے دلوں پہ محبت بن کر رہتا تھا۔ وجدان نے اپنی زندگی میں اتنی محبت اور عزت کمائی تھی جو وجدان کے جانے کے بعد رتی برابر بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ وجدان ایسا بھائی تھا جس کو حریہ اور اذلان کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔ وجدان نے حریہ اور اذلان کی ہر مشکل کو چٹکیوں میں حل کر دیا تھا۔ ہمیشہ دونوں بہن بھائی کو ایسا پیار دیا کہ وہ پوری زندگی اس محبت کو کبھی نہیں بھول سکے تھے۔ وجدان کا نام خانہ ہمیشہ خالی تھا اور ان کی زندگی میں خالی ہی رہنا تھا۔ پنچایتوں کے فیصلے چودھری ریاض میر کرنے لگا تھا کیونکہ اذلان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ خود کو اپنے بھائی جیسا عقل مند نہیں سمجھتا، نہ ہی کبھی وہ چاہ کر بھی وہ دوسرا وجدان ورک بن سکتا ہے۔ اس میں صلاحیت نہیں ہے عدل کے ساتھ فیصلے کرنے کی۔ آج بھی لوگ وجدان ورک کے لیے کیے ہوئے فیصلے کو یاد کرتے تھے۔ صلاح الدین کمرے کی حد تک محدود ہو گیا تھا۔ اکثر ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ گھر میں ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھنے لگا تھا۔ سب کو جوڑ کر رکھنے والا، سب کو ساتھ لے کر چلنے والا چودھری وجدان ورک نہیں تھا۔ سب کے بیچ میں اور اس کی کیا اہمیت تھی؟
یہ اس کے جانے کے بعد سب کو پتہ چل رہی تھی۔ حوریہ چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ اپنے بھائی کو وہ بھول نہیں سکی اور نہ کبھی بھول سکتی تھی۔ وجدان کے جانے کا غم اس قدر حوریہ کو بدل گیا تھا کہ حوریہ چہکنا چھوڑ کر بولنا تک بھول گئی تھی۔ کئی دن حوریہ اور بلاج کے بیچ میں بات نہیں ہوتی تھی، اور جب ہوتی تو حوریہ اکثر جھگڑا کر کے بلاج سے دور ہو جاتی تھی۔ زہرا بائی، میں نے تمہارا کام کر دیا ہے۔ ایسا ماسٹر پیس تمہارے پاس بھیج رہی ہوں کہ تمہارے کوٹھے کو 4 چاند لگ جائیں گے، مگر ایک بات یاد رکھنا، اس کا جنونی عاشق اس کو ڈھونڈتے ہوئے تمہارے کوٹھے تک پہنچ جائے گا، مگر وہاں سے بچ کر نہیں آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی کو واپس لے آئے اور میرے لیے کوئی نئی مصیبت ہو جائے۔ پیسہ پھینک تماشا دیکھ اور یہ بھول جائے کہ یہ میرے کوٹھے پہ آئی ہوئی لڑکی کو کوئی یہاں سے لے کر جا سکتا ہے، جب تک میں اس کے وجود کے ہر بوٹی سے پیسہ وصول نہیں کر لیتی۔ میں تو اس کو مرنے بھی نہ دوں۔ لے جانا تو دور کی بات ہے۔ زہرا بائی کا مغروری بھرا لہجہ فون کے اسپیکر سے باہر آ رہا تھا۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ، تم لڑکی مجھے کب تک پہنچاؤ گی؟ زہرا بائی کی تجسس بھری آواز سن کر سریا بیگم کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ فکر کیوں کرتی ہو زہرا بائی؟ لڑکی بہت جلد تم تک پہنچا دوں گی۔ خوش ہو جا، ایک نہیں بلکہ 2 پہنچاؤں گی، مگر بدلے میں میرا کام ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ دونوں لڑکیاں کبھی زندگی میں مجھے اپنے سامنے نہیں چاہیے، دوسرا ان کو جو بچانے آئے گا وہ بھی زندہ بچنا نہیں چاہیے، یہی ان کی قیمت ہوگی۔ بس اس کے علاوہ مجھے ان دونوں کی کوئی قیمت نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ان کو بیچو یا ان کے ٹکڑے کرو، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سریا بیگم شفاف انداز سے یہ سب کچھ کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ یہ سب کچھ منت اور فجر کے بارے میں بول رہی تھی۔ فجر سے اس سے لاحق تھا کہ وہ کسی بھی وقت اپنا منہ کھول کر اس کی زندگی میں طوفان لا سکتی ہے، اور منت تو اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی اور آج بھی ناپسند ہے۔ پہلے وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے اس لڑکی کو مجبور ہو کر برداشت کرتی تھی۔ منت کے ساتھ پیار کرنا کبھی بھی سریا کو پسند نہیں تھا۔ اسے ہمیشہ منت اپنی بہو کے روپ میں زہر لگتی تھی، مگر اب تو اسے اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ شاید منت کی قسمت ساتھ دیتی وہ ماں بن سکتی، اور آج وجدان کی اولاد منت کی گود میں ہوتی، تو پھر بھی شاید یہ خونی عورت اپنے گندے خیالات کو لگام ڈال کر اسے ایکسیپٹ کر لیتی۔ مگر اب تو وجدان کی اولاد کی کوئی امید نہیں تھی، تو ایسی لڑکی کو بھلا وہ اپنے قہر کا نشانہ کیوں نہ بناتی۔ وجدان کے جانے کے بعد سریا پہلے سے کئی گنا زیادہ گھٹیا اور ذہنیت کی مالک بن چکی تھی۔ پہلے تو شاید اسے وجدان کا کچھ ڈر تھا، مگر وجدان کے جانے کے بعد وہ تو بے لگام اور سرکش ہو چکی تھی۔ عورت جب سرکش ہو جاتی ہے تو وہ خود کو اپنی ذات کے لیے بھی خطرہ ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت اپنے ارد گرد ہر رشتے کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ وجدان کو کھونے کے بعد وہ پوری طرح سے پاگل ہو چکی تھی۔ اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اگر اس کی اصلیت سامنے آ گئی تو کیا ہوگا۔ شاید وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، بس وہ تو برائی کے راستے پر چلتی ہی جا رہی تھی۔ وہ ایسی دلدل میں دھنس چکی تھی جہاں سے واپس لوٹنا ناممکن تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا عافیہ، آصف اور اس کی بیٹیوں کو برباد کرنا۔ اب اس کا یہ صفاق بن فجر اور منت کی زندگی میں کیا موڑ لیتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ دونوں اپنی تائی کے گندے ارادے سے ناواقف تھے۔ براق بادشاہ کی فجر تو کم سے کم سریا کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی، اور براق نے اپنی بیوی کو اس قابل بنایا تھا کہ وہ حیوانوں کی دنیا میں رہ کر اپنی حفاظت کر سکے، جبکہ وجدان ورد کی معصوم منت، جس کو وجدان نے اپنے ہاتھ کا وہ چھالا بنا کے رکھا ہوا تھا، جسے وہ نہ تو خود چھو کر اسے تکلیف پہنچاتا تھا اور نہ ہی کسی اور کی جرات تھی کہ وجدان کے ہوتے ہوئے منت کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ جس منت کی دنیا سے وجدان سے شروع اور وجدان پر ختم ہو جاتی تھی، وہ منت باہر کی دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ چوہدری وجدان ورد کے محبوب اس کے یار کے لیے ایک گندا جال بنا جا رہا تھا، اور جال بننے والی کوئی اور نہیں وجدان کی اپنی ماں تھی۔ منت باہر کی دنیا سے پوری طرح سے ناواقف اور معصوم تھی۔ منت بہت چھوٹی تھی جب سے وجدان نے اسے اپنا بنانے کا سوچ لیا تھا۔ اس وقت سے لے کر وجدان کی پابندیوں کے دائرے منت کے گرد تنگ رہتے تھے۔ ہمیشہ وجدان کی نظریں اس کا تعاقب کرتی تھیں، اور شادی کے بعد منت کو پیار کے حصار میں رکھتے ہوئے وجدان نے کبھی دھوپ اور چھاؤں کو منت تک پہنچنے نہیں دیا تھا۔ چودھری وجدان کی محبت کی حد بندیوں اور حفاظت میں رہنے والی منت باہر کے درندوں کی بھری دنیا کا مقابلہ کیسے کرے گی، یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ براق پلیز مجھے بچا لو، میں بڑی اذیت میں ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ تم جیسے شخص کو معافی مانگنے سے پہلے شرم آنی چاہیے۔ تم نے مجھ سے میرا بچپن چھین لیا، میری جوانی کا سکھ چین چھین لیا، میری ماں کو مجھ سے چھین لیا، ابھی تم مجھ سے معافی کی امید رکھتے ہو؟ براق نے پاؤں زور سے مارتے ہوئے بہرام کو اپنے پیروں سے دور کیا تھا۔ بہرام براق کے پیروں میں بیٹھ کر
معافی کی امید لگائے ہوئے تھا۔ براق نے بہرام کا جسمانی ریمانڈ بہت سخت کروا رکھا تھا۔ بہرام اب ٹوٹنے لگا تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ جب سے بہرام کو پولیس نے حراست میں لیا تھا، براق پہلی بار اس سے ملاقات کے لیے آیا تھا، کیونکہ براق کی ٹیم ہر وقت براق پر نظریں بنا کر رکھتی تھی۔ براق کو بہرام سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ مارک اور کمانڈر کا غصہ کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی، اور بہرام نے جو کچھ براق کے ساتھ کیا تھا سب کچھ اس کی ٹیم جان چکی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ جب براق بہرام کے مقابل ہوگا تو براق خود کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکے گا۔ اس لیے تو براق کے کہنے پر بہرام کی سزا ہر طرح سے سخت تھی، مگر اسے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ مگر بہرام بار بار تڑپ رہا تھا کہ اسے براق سے ملنا ہے۔ آج بڑی مشکل سے براق کو بہرام سے ملنے کی اجازت ملی تھی، مگر اس کے 2 کمانڈو اس وقت اس کے ساتھ موجود تھے۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھے اذیتیں برداشت نہیں ہوتی۔ وہ پھر سے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ گھٹیا انسان، تجھ سے اذیتیں برداشت نہیں ہوتی، اور جو اذیتیں تم نے میری ماں کو دیں اس کا جواب کون دے گا؟ آہا! براق کا بھاری پاؤں ایک بار پھر سے ہوا میں لہراتے ہوئے بہرام کے پیٹ پر پڑا تھا۔ بہرام کے منہ سے دردناک آہ نکلی تھی۔ میں تمہارے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ تم نے مجھ سے میری ماں چھین لی، اور اب تم مجھ سے معافی کی امید رکھتے ہو؟ براق جھپٹ کر اس کے پیٹ پر ایک کے بعد ایک بھاری پاؤں مارتا جا رہا تھا کہ کمانڈو اندر آ گئے اور براق کو زبردستی دونوں بازوں سے پکڑ کر کنٹرول کرتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے۔ براق کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ سر پلیز، سر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو یہ سب کرنے کے آرڈرز نہیں ہیں۔ سر پلیز ہماری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ دونوں کمانڈو مسلسل براق کو کول ڈاؤن کرتے ہوئے وہاں سے لے جا چکے تھے۔ براق کے منہ پر سلاخیں بند کر بہرام کے منہ پر سلاخیں بند کر دی گئی تھی۔ بہرام کو اپنا آنے والا کل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف موت ہی موت تھی۔ جب انسان کے گناہوں کا گھڑا بھر جاتا ہے تو پھر انسان کو اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، صغیرہ کبیرہ سب گناہ یاد آتے ہیں، جیسے اس وقت بہرام کو سب کچھ یاد آ رہا ہے۔ اس نے زندگی میں کتنا کچھ غلط کیا۔ اب تو وہ براق کی طاقت سے بھی واقف تھا۔ بہرام چاہ کر بھی یہاں سے نہیں نکل سکتا تھا۔ بے بسی دیوار کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اونچی آواز میں تھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ وجدان بھائی کیوں چلے گئے؟ ہم آپ کے بغیر نہیں جی سکتے۔ دیکھو نا یار، زندگی میں کوئی رنگ، کوئی مزہ نہیں ہے۔ سانسیں لینے کو زندگی نہیں کہتے وجدان بھائی۔ ہمارا گھر ویران ہو گیا۔ وجدان بھائی آپ تھے تو یہاں خوشیاں تھی۔ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ میں جو مزہ تھا وہ پوری دنیا گھومنے میں بھی نہیں مل سکتا۔ آپ کیا گئے یار، خوشیاں ہی ہم سے روٹ گئیں۔ آ جاؤ یار، واپس آ جاؤ، تھام لو میرا ہاتھ۔ آج ایک بار پھر سے اذلان بہت ٹوٹا ہوا وجدان کی بڑی سی دیوار پر لٹکی ہوئی تصویر کے سامنے کھڑا بھیگی ہوئی آنکھوں سے تصویر کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اذلان پلیز خود کو یوں تکلیف نہ دے رہے ہیں۔ زمل اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے بولی۔ اذلان نے اپنا رخ زمل کی جانب موڑ لیا۔ زمل کیسے خود کو سنبھالوں؟ وجدان بھائی نے کبھی ہمیں خود کو سنبھالنا سکھایا ہی نہیں۔ ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر سکھ میں وہ ہم سے پہلے کھڑے ہوتے تھے۔ ہم تو غلطیاں، کوتاہیاں کر کر کے اس کی آڑ میں ہمیشہ چھپ جایا کرتے تھے۔ وہ ہمارے سائبان بن کر سب کچھ سنبھال لیتے تھے۔ بہت کوشش کرتا ہوں کہ خود کو سنبھالوں، مگر نہیں سنبھال پاتا۔ زمل کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے وہ 6 فٹ کا جوان سسکیوں سے رونے لگا تھا۔ زمل کا دل پھٹ رہا تھا اذلان کو یوں سسکتا ہوا دیکھ کر۔ وہ اس کی بیوی تھی، ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان اپنے بھائی کے جانے کے بعد کبھی سکون سے سویا نہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا جب وہ وجدان کو یاد نہیں کرتا تھا۔ اس کی زندگی وجدان کے جانے کے بعد ایک ہی جگہ پر رک گئی تھی۔ اذلان پلیز آپ خود کو سنبھالیں۔ وجدان بھائی کو گزرے کتنے مہینے ہو گئے ہیں، مگر آپ خود کو اسی لمحے میں قید کیے ہوئے ہیں۔ ایسے کیسے چلے گا؟ ہمارے گھر کو کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اور وجدان بھائی کے جانے کے بعد آپ کو ہی وہ سہارا بننا ہے۔ آپ کو ان کی جگہ لینی ہے۔ زمل کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے ان الفاظوں کو دہرا رہی تھی جو اس نے آج سے پہلے بھی کئی بار بولے تھے، جن کا کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا۔ زمل میں اگر دنیا میں دوبارہ بھی آ جاؤں تو میں کبھی وجدان بھائی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ وجدان بھائی صرف ایک تھے، ان جیسا کوئی نہ تھا اور نہ کوئی بن سکتا ہے۔ پلیز مجھ سے ایسی امیدیں مت لگانا۔ اذلان کو ہمیشہ کی طرح زمل کی یہ بات ناگوار گزری تھی۔ اس کے نزدیک تو اپنے بھائی کے جیسے بننا سوچنا بھی گناہ تھا۔ دونوں کی دنیا ایک ساتھ قدم رکھا تھا، مگر اس نے ہمیشہ وجدان کو بڑے بھائی کی جگہ رکھا تھا، اور وجدان نے ہمیشہ بڑا بھائی ہونے کا فرض بڑی ایمانداری سے نبھایا تھا۔ اذلان، میرا مطلب آپ کا دل دکھانا نہیں۔ وجدان بھائی میرے بھی دل کے بہت نزدیک ہیں۔
میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر ازلان کسی نہ کسی کو ایک نہ ایک دن تو وجدان بھائی کی جگہ لینی ہے۔ نہ آپ پنچایتوں میں جاتے ہیں، نہ ہی وجدان بھائی کی طرح کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات آپ کو ماموں کتنی بار بول چکے ہیں کہ آپ کو وجدان بھائی کی جگہ لینی ہے۔ میں نہ تو کبھی وجدان بھائی کی جگہ لے سکتا ہوں اور نہ ہی لینا چاہتا ہوں۔ زمل، یہ بات کر کے تم مجھے بہت تکلیف پہنچاتی ہو، خدا کا واسطہ ہے صرف ایک بات مجھ سے مت کیا کرو۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس سے دور ہوتا ہوا گھر کے باہری دروازے کی جانب چل پڑا تھا۔ زمل ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اپنے ٹوٹے ہوئے شوہر کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ بات بار بار کرنے کے لیے اس کے ماموں مجبور کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا، جو اب اس گھر کا اکلوتا وارث تھا، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور وجدان کی طرح فیصلے لے اور پنچایتوں میں جایا کرے۔ مگر ازلان تھا جو کہ بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ زمل کو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ازلان اسی طرح روٹ سا رہنے لگا تھا۔ وہ ہنسنا کھیلنا بھول چکا تھا۔ وہ ازلان تو کہیں کھو گیا تھا، جو بات بات پر ہنس دیا کرتا تھا۔ اس کا شرارتی لہجہ خاموشی میں بدل گیا تھا۔ بس کام اور کام سے گھر اور مکمل خاموشی۔ بہت کم باتیں کرنے لگا تھا۔ زمل ہمیشہ اسے سمجھانے کے بعد آخر میں خاموش ہو جاتی تھی۔ اس ازلان کی تکلیف نظر آتی تھی۔ وجدان جیسا بھائی کھو کر اکثر بھائی ایسے ہی ٹوٹ جاتے ہیں جیسے اس وقت ازلان ٹوٹ چکا تھا۔ بلال صبح سے گیا ہوا ابھی روم میں داخل ہوا تھا۔ روم میں آتے ہی ہمیشہ کی طرح اس کی نظریں حور کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر اسے حوریہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ اپنے فیوریٹ بلیک کلر کے سوٹ کے اوپر بلیک کلر کا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ کوٹ کو اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کی جانب آ گیا۔ حور سامنے ہی شاور لینے کے بعد ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑی ہوئی ریشمی گیلے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ وہ اپنے خیالات کی دنیا میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی، اسے بلاج کے آنے کی ذرا خبر نہیں ہوئی۔ بلاج اس کے حسن سے متاثر ہو کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ایک ٹانگ فول کی کر کے دیوار پر رکھے ہوئے تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حوریہ نے سوئس لان پلین بلیک کلر کا ٹراؤزر اور شرٹ پہن رکھا تھا۔ گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے حوریہ گھر میں ایسے ہی کپڑے پہنتی تھی۔ مسٹرڈ کلر میں اس کا گورا جسم چلک رہا تھا۔ سوئس لان اور دوسرے لان کی نسبت باریک ہوتی ہے، بغیر دوپٹے کے بالوں کو کنگھی کرتے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی اس کے حسن سے بے قرار ہو رہا ہے۔ حور کا بھیگا بھیگا نکھرا ہوا روح بلاج کی مضبوط دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا، دونوں ہاتھ اس کی نازک سی کمر میں ڈالے، لب اس کی مخملی گال پر رکھتے ہوئے لمس چھوڑا تو حوریہ بری طرح چونکی گئی تھی۔ اسے بلاج کے آنے کی خبر نہیں تھی۔ بلاج پلیز مجھ سے دور رہا کریں، کتنی بار کہا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حور بری طرح چیخی تھی۔ وہ جھٹکے سے بلاج کو پیچھے کو دھکیل کر اس سے دور ہوئی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے کمر پر سختی سے ہاتھ رکھا۔ تم مجھے خود سے اس طرح دور کرو گی؟ تمہاری اتنی اوقات ہو گئی ہے؟ وہ حلق کے بل چلایا۔ اسے چلانے پر حوریہ بری طرح سے گھبرا کر آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بلاج اسے ڈریسنگ روم سے باہر لے آیا تھا۔ بلاج نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پٹک دیا تھا۔ حوریہ بیڈ پر اوندھے منہ پڑی تڑپ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ اسے شاید بلاج سے یہ امید نہیں تھی۔ بلاج ہمیشہ اس کی بے رخی کو نظر انداز کر دیا تھا، مگر آج شاید بلاج کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا تھا۔ غصے سے بلاج کی آنکھوں میں سرخ ڈورے بننے لگے تھے، اور ایسا اس وقت ہوتا تھا جب بلاج کا غصہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ حوریہ وجدان کی جانے کے بعد جیسے بلاج سے پوری طرح سے دور ہو چکی تھی۔ اسے بلاج کا قریب آنا، محبت کرنا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کے دماغ میں ہر وقت صرف اپنے بھائی کی یادیں تھیں، اپنے بھائی کے لیے تڑپ تھی۔ وجدان کے جانے کے بعد ایک دن بھی اس نے بلاج کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ شروع میں تو بلاج اس بات کو نظر انداز کرتا رہا، اسے ٹائم دیتا رہا کہ وہ اپنے بھائی کے غم سے باہر آ سکے، مگر اب اتنے مہینے گزر جانے کے بعد بھی حوریہ کے رویے میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ بلاج کے صبر کا باندھ ٹوٹنے لگے تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی اور ہر وقت اس کے قریب اس کی دسترس میں رہتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اپنی محبت کو نشاور نہیں کر سکتا تھا۔ مرد چاہے جتنی مرضی صبر تحمل والا ہو، مگر اپنی محبت اور جذبات میں کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہی مسئلہ تھا بلاج کے ساتھ۔ وہ حور سے بے انتہا محبت کرتا تھا، ایسے میں اپنے منہ زور جذباتوں پر لگام ڈالنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر پھر بھی اس نے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ مگر اب حالات بگڑنے لگے تھے۔ کب تک تم اپنے اور میرے درمیان اپنے بھائی کے غم کو دیوار بنا کر میرے جائز حقوق سے روکتی رہو گی؟ بلاج آج شدید غصے میں حلق کے بل چیخا تھا۔ وجدان کو گئے کتنے مہینے گزر چکے ہیں، مگر مجال ہے کہ جو تمہارے رویے میں ذرا سا بھی بدلاؤ آیا ہو۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہو؟
ہور کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے بیڈ پر سیدھا کرتے ہوئے اس کے اوپر ہی گرنے والے انداز میں لیٹ گیا۔ بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ ہور آنکھیں بند کیے ہوئے خاموش تھی۔ ہور، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔ تمہیں کیا میں بے وقوف لگتا ہوں جو تمہارے آگے پیچھے گھومتا رہوں؟ اس کے چہرے پر جھکا ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ جھنجھلا گیا تھا۔ ہور، میری بات کا جواب دو۔ جب کوئی میری بات کا جواب نہیں دیتا وہ شخص مجھے زہر لگتا ہے۔ اگر یہ گستاخی کرنے والا تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کو ایسا سبق سکھاتا کہ اس کی نسلیں یاد رکھتی۔ وہ ایک ایک لفظ کو سختی سے چباتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں آج بھی وہی چودھری بلاج ہوں جو اپنی انا پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ اگر تمہاری محبت میں کمزور پڑ گیا ہوں تو اس بات کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ ہور کے چہرے پر چہرہ چکائے چلایا۔ ہور بری طرح سے ڈرتے ہوئے بند آنکھوں کو اور بھی سختی سے میچ گئی۔ ہور اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اسے بلاج کی ڈانٹ ڈپٹ کی عادت نہیں تھی۔ بلاج کا یوں چیخنا اسے خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ سچ میں بلاج سے ڈر گئی تھی۔ وہ بہت بری طرح سے چیخ رہا تھا، بلاج پلیز مجھ سے دور ہو جائے، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ ہور آنکھیں بند کرتی ہوئے اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی گھنی پلکوں کی باڑ کو توڑتے ہوئے گالوں پر پھسل کر اس کی گردن پر گر رہے تھے، جبکہ بلاج اس کے دونوں ہاتھوں سختی سے پکڑتے ہوئے بیڈ پر رکھ کر انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے سے بے بس کیے ہوئے تھا۔ اگر مجھ سے ڈر لگتا ہے تو تم مجھے یوں دھتکار دو گے؟ کرنے کی جرات نہ کرتی۔ بلاج کو ہوریا کا جھٹک کر دور کرنا بہت برا لگا تھا۔ میں کوئی دو ٹکے کا غلام نہیں جو تم مجھے اپنے حکم کا پابند رکھو۔ شوہر ہوں تمہارا، جب چاہو تمہیں سانسوں سے زیادہ قریب کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت درکار نہیں۔ سب حق رکھتے ہوئے مجھے اگر محبت اور پیار سے تمہیں خود کے قریب لانا چاہتا ہوں تو مت اکساؤ وہ کرنے کے لیے جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ غصے سے بلاج کی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ گرم سانسیں ہور کے چہرے کو انگاروں کی مانند جھلسانے لگی تھی۔ ہور ٹٹپٹا کر بھی خود کو بلاج کی قید سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ ہور، چٹپٹانا بند کرو، اس طرح تم مجھے اور غصہ دلا رہی ہو۔ مت کرو ایسا پھر۔ اگر کچھ غلط ہو گیا تو پھر بھی الزام تم مجھے ہی دو گی کہ میں اپنے باپ کے جیسا ہوں۔ آج بہت دنوں کے بعد تاشی کا ذکر ان دونوں کے بیچ میں آیا تھا۔ بلاج کے سخت لہجے سے ہور کی جھٹپٹاہٹ ساخت ہو چکی تھی۔ ہور، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور اس بات سے اس پیار کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہارے احساسات کی قدر کرتا ہوں تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر حدود کو اور دائروں کو کراس مت کیا کرو۔ وہ سختی سے لفظوں کو چباتے ہوئے بولا تھا، مت بھولو کہ بیوی ہو تم میری، اور میرے واجب حق ادا کرنا تم پر فرض ہے۔ اگر میں اپنے جائز حقوق زبردستی لینے پر آؤں تو تم مجھے روک نہیں سکتی۔ ہور کی خاموشی چودھری بلاج کے غصے کو بھڑکا رہی تھی۔ اگر مجھ سے اتنے ہی بیزار ہو گئے ہیں تو چھوڑ دے مجھے۔ وہ جھٹکے سے آنکھوں کو کھول کر نم آنکھوں سے بلاج کے چہرے کو غصے سے دیکھتی ہوئی چیخی تھی، تمہارے ٹکڑے کر دوں گا اگر دوبارہ مجھ سے چھوڑنے کی بات کی تو۔ مجھ سے آزادی صرف مرنے کے بعد ہی تمہیں نصیب ہو سکتی ہے۔ بلاج نے اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑتے ہوئے جھٹکا دیا تو ہور بری طرح تڑپ گئی تھی۔ میرے بال چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بلاج کی مٹھی سے جکڑے ہوئے بالوں کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے رو دی تھی۔ آنسو صاف کرو، وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ اس طرح رو کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں ظالم اور سفاک شوہر ہوں، جبکہ حقیقت سے تم بخوبی واقف ہو۔ مجھے یہ سب کرنے کے لیے تم مجبور کر رہی ہو۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ مٹھی میں جکڑے ہوئے بالوں کو نرمی سے چھوڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میری ذرا سی سختی سے تمہیں درد ہونے لگا، میری ذرا سی سختی تم سے برداشت نہیں ہوئی، مگر کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ جب تم دن میں 36 بار مجھے ایک لفظ دہرا کر سناتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، مجھے اس سے کہیں زیادہ درد ہوتا ہے۔ ہر بار تمہاری اس بات کو نظر انداز کر جاتا ہوں صرف اس کے لیے کہ تمہارے دل میں جو درد ہے شاید میری خاموشی سے، میرے دور رہنے سے کم ہو جائے، مگر تم نے تو میری خاموشی، میری دوری کو میری کمزوری سمجھ لیا۔ ایک بات دماغ میں بٹھا لو، چودھری بلاج کا نہ تو کل کمزور تھا نہ آج کمزور ہے۔ کیوں نہیں؟ ایک بات تمہاری سمجھ میں آتی کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور محبت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ تم سے دوری اختیار کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ بلاج نرمی سے اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا تھا۔ ہور کا نکھرا سا روپ بلاج کو کسی میگنیٹ کی طرح اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ ہور دل سے جانتی تھی کہ بلاج اسے بہت پیار کرتا ہے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جس کے اندر اس کے پیارے بھائی کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کی محبت اور درد سے لبریز دل کے اندر بلاج کی محبت کی جگہ نہیں بن پا رہی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کرتی مگر بلاج جب بھی اس کے قریب آتا اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے محبت، پیار، رومانس سے نفرت سی ہو چکی تھی۔
اسے صرف اپنا بھائی یاد تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں اس قدر مجبور تھی کہ اپنے حقیقی رشتے سے وہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ بلاج اس پر پورے حق رکھتا تھا، اس کے بعد بھی اس نے خود پر قابو کر رکھا ہوا تھا۔ اور یہ بچی نہیں تھی، ہر چیز کو سمجھ رہی تھی، مگر سمجھ کر وہ اپنے دل کو اس کے لیے نہیں منا پا رہی تھی جو بلاج چاہتا تھا۔ بلاج جیسے جیسے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے لبوں کے لمس چھوڑنے لگا تھا، حوریہ کے رونے میں شدت آنے لگی تھی۔ شدت سسکیوں میں بدلا بلاج نے چہرہ اٹھا کر غصے سے دیکھا تھا۔ بلاج کا سفید چہرہ غصے سے لال پڑ چکا تھا، غصے سے چہرے کو نفی میں ہلاتے ہوئے سرخ آنکھوں سے حور کو بری طرح سے گھورتے ہوئے دیکھا اور جھٹکے سے اس سے دور ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بلاج جو غصے سے اپنا کوٹ اٹھا کر کندھے پر رکھتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا تھا۔ حور نے بلاج کو یوں غصے سے باہر جاتے دیکھ کر تڑپ سے پوچھا تھا، مرنے جا رہا ہوں، اگر اجازت ہے تو مر جاؤں۔ وہ پلٹ کر غصے سے بولا، پلیز بلاج میری بات سن کر جائیں۔ حور بیڈ سے جھٹکے سے اٹھتی ہوئی بلاج کے بازوں کو پکڑ کر پیچھے کرتی خود دروازے کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کرتے ہوئے بلاج کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ کیا تم یہ سب کر کے مجھے آزما رہی ہو؟ مجھ سے دور ہٹو حور، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اسے خود سے دور کرتے ہوئے بلاج سختی سے بولا تھا،